زرد اسکلم سیدہ پارٹ 5 دھڑ 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 زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ امیرہ اس وقت کچن میں مومن کے لیے انڈا فرائی کر رہی تھی، جبکہ مومن آفس جانے کے گھر سے تیار ہو کر نیچے آیا تھا کہ دروازے کی آواز پر امیرہ کی جانب پڑ سوچ نگاہ ڈالتا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے شمس شراب کے نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اندر لے آیا۔ انہیں اندر لا کر اس نے انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ شمس کو اس حالت میں اندر آتا دیکھ امیرہ نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ شمس کو نشے کی حالت میں دیکھ مومن امیرہ کے سامنے چور سا ہو گیا تھا۔ اسے اس سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی اور اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے جانے ایسا کیوں کیا؟ امیرہ کے سامنے آج وہ پہلی بار ایسی حالت میں آئے تھے، ورنہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی انہوں نے نشے کی حالت میں گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کے پیش نظر مومن قدرے مطمئن تھا، مگر نہ جانے انہوں نے پھر سے وہی روش کیوں اختیار کر لی۔ تم ناشتہ بناؤ، میں انہیں کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ شمس کو سنبھالے امیرہ سے مخاطب ہوا۔ امیرہ نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ انہیں کمرے میں چھوڑ امیرہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے انہیں کمرے میں لٹا دیا، تم زیادہ سوچو مت ان سب چیزوں کے بارے میں۔ میرا لیپ ٹاپ ڈیڈ کے پاس ہے، میں لے کر آتا ہوں اور انہیں بتا بھی دوں گا کہ میں آج آفس نہیں آ سکوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مومن مومن وہ بدحواسی کے عالم میں اسے پکارتی گارڈن کی طرف بھاگی۔ مومن داخلی دروازے سے اندر آیا تو اسے سامنے امیرہ بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی لڑکھڑائی اور اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس نے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا امیرہ؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ وہ اسے اس طرح دیکھ حقیقتاً گھبرا گیا تھا۔ ابھی 15-20 منٹ ہی تو ہوئے تھے اسے گئے ہوئے، پھر اتنی ہی دیر میں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اس کے بال کیچڑ سے آزاد بکھرے ہوئے تھے، اس کا جسم دوپٹے سے آزاد تھا، اس کے ہاتھوں میں موجود چند چوڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کے لگنے کی وجہ سے کلائی سے خون چھلک رہا تھا۔ مومن کو اس کی حالت دیکھ کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے امیرہ کو کس کر خود میں بھینچ لیا۔ میری جان! اس کے منہ سے سرد آہ نکلی اور ایک آنسو پلکوں کی باہر توڑتا اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ امیرہ ابھی بھی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ ہوا کیا ہے امیرہ؟ کچھ تو بولو، خدا کے لیے مجھے یوں نہ ڈراؤ۔ مومن نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے بال دھیرے سے سہلاتے ہوئے نم آواز میں گویا ہوا، وہ بابا۔ امیرہ محض اتنا ہی کہہ کر دوبارہ مومن کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ اس کے ان دو الفاظ نے اس کے پاؤں کے نیچے زمین کھینچ لی تھی۔ امیرہ، یہ لو اپنا دوپٹہ۔ اسی وقت شمس امیرہ کا دوپٹہ ہاتھ میں تھامے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گرتے پڑتے سامنے سے نمودار ہوا۔ مومن کی نظر پہلے اپنے نشے میں دھت ہوش آواز سے بیگانے باپ کی جانب گئی اور پھر ان کے ہاتھ میں موجود اپنی بیوی کے دوپٹے کی جانب، اور بس وہ یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ اس نے امیرہ کو خود سے الگ کیا اور تیز قدموں سے اپنے باپ کی جانب بڑھا۔ ان کے پاس آ کر غصہ اور حقارت بھری نظر اس نے ان پر ڈالی اور امیرہ کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے چھینا اور واپس امیرہ کے پاس آ کر اس کے شانوں پر اچھی طرح پھیلا دیا۔ شمس اس کے اس جھٹکے سے بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اور ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جائے، مومن چلایا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھنا سمجھی سے پوچھا۔ آپ پوچھ رہے ہیں ہوا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کچھ ہونا باقی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اب میں لے کر جا رہا ہوں اپنی بیوی کو یہاں سے۔ وہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اپنی ماں کو تو میں نہیں بچا سکا، لیکن اپنی بیوی کو آپ کی گھٹیا حرکتوں کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ان پر دہارا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ ان کو لعنت ملامت کرتا امیرہ کو لیے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ شمس اس کے جانے کے بعد وہیں رہ گیا۔ مومن امیرہ کو لیے ہاشم کے گھر چلا آیا تھا۔ دروازے پر بیل دے کر وہ دونوں اب دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ امیرہ کی آنکھوں کے گوشے ابھی بھی نم تھے، جبکہ مومن امیرہ کو مضبوطی سے تھام کر کھڑا شرمسار ہوتا اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رفعت بیگم نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی امیرہ جھٹ سے ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور اس کے اس طرح رونے پر انہوں نے ایک نظر شرمندہ سے کھڑے مومن پر ڈالی اور پھر امیرہ کی کمر سے لانے لگے۔ کیا ہوا ہے اسے مومن؟ انہوں نے دھیمی آواز مگر قدرے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ موم پلیز امیرہ کو لے کر اندر چلیں، یہاں بات کرنا کچھ مناسب نہیں۔ اس نے ایک نظر امیرہ پر ڈال کر رفعت بیگم سے عاجزانہ درخواست کی۔ جواباً وہ اس بات میں سر ہلتی اسے اندر آنے کا اشارہ کر امیرہ کو اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ان دونوں کو لیے سیدھا ڈائننگ روم میں چلی آئی، جہاں موسیٰ اور ہاشم صاحب دونوں ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہاشم صاحب اور موسیٰ دونوں نے بیک وقت سسکیاں لیتے امیرہ کو اور اس کے پیچھے پریشان کھڑے مومن کو دیکھا تو دونوں ہی ناشتہ چھوڑ ان کے پاس چلے آئے۔ جیسے ہی وہ لوگ نزدیک آئے، امیرہ رفعت بیگم سے الگ ہو کر ہاشم صاحب کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ سب ہی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مومن کیا ہوا ہے؟ اسے کیوں رو رہی ہے میری بیٹی؟ اسے یوں بلکتا دیکھ ہاشم صاحب نے باز پرست کی۔ مومن نے ایک نظر انہیں دیکھا اور گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جو ہوا تھا اسے امیرہ کے گھر والوں کے سامنے بیان کرنے کی اس میں جرات نہیں تھی، جب ہی وہ خاموش کھڑا رہا۔ مومن کیا ہوا یار؟ تو کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ سب خیریت ہے نا؟ گھر میں کوئی چوری ووری تو نہیں ہوئی؟
موسیٰ نے مومن کو خاموش کھڑا دیکھ اندازہ لگایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مومن نے بالآخر ہمت دکھائی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب ٹھیک تھا، تم یہاں آئے تھے اور بول رہے تھے کہ آج آفس نہیں آؤ گے پھر۔ ہاشم صاحب نے غصے میں بات ادھوری چھوڑی۔ امیرہ تم ہی کچھ بولو بیٹا، رفعت بیگم نے پیار سے اس کے بال سلائے۔ موم میں اور امیرہ ابھی کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میری بس ابھی آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ امیرہ کو ریلیکس ہونے دیں، اسے ناشتہ کرا دیں، اور میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے، امیرہ آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی، اس کا خیال رکھیں گا۔ مومن شرمندہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں نہیں پوچھے تم سے؟ تمہیں جواب دینا ہوگا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دو گے، تو اب یہ کیا ہے؟ ہاشم صاحب کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ، مومن ٹھیک کہہ رہا ہے، اب پلیز ہم دونوں سے کچھ نہ پوچھیں، امیرہ ان سے الگ ہو کر بولی۔ ٹھیک ہے مومن، ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، تم دونوں کو جب صحیح لگے اسی وقت بتانا۔ ابھی آؤ ناشتہ کرو دونوں۔ موسیٰ نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس وقت ذرا ایک کام کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں۔ مومن نے آسانی سے ناشتے سے انکار کر جانے کی اجازت مانگی۔ ہاشم صاحب نے ایک نظر میرا پر ڈالی، میرا کے اس بات میں سر ہلانے پر انہوں نے مومن کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی مومن سب کو اللہ حافظ کہتا گھر سے نکل گیا اور رفعت بیگم میرا کو لے کر اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ آج یہاں ایک بار پھر ایم ایس کے ساتھ بازی لگانے آیا تھا، اسے اس دن کی جیت نے عجب سا سرور بخشا تھا۔ ایم ایس کو شکست خوردہ دیکھ اس کا دل سرشار ہو گیا تھا، اس نے اسے برباد کیا تھا، اب تک وہ اس سے جیتتا آیا تھا، مگر اب اس کی خود کی بربادی کے دن شروع ہو چکے تھے، اب اس کی شکست کا موسم آ گیا تھا۔ وہ ابھی ابھی یہاں پہنچا تھا اور بار چیئر پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک ٹانگ ہلانے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر گاہے بگاہے داخلی سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی، کیونکہ ایم ایس ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے اسے انتظار کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ انتظار اسے خاصی کفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک تو اس ناگوار جگہ پر بیٹھنا، پھر ایک انتہائی ناگوار شخص کا انتظار، اور اس پر سونے پہ سہاگا کے اسٹیج پر انتہائی واہیات لباس میں فحش گانوں پر ناچتی رقاصائیں۔ اف، کروں تو کیا کروں، اس نے انتہائی کفت سے سوچا۔ ایک لمحہ کو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی، اس نے نمبر دیکھا اور کال کٹ کر دی۔ کال کٹ کرنے کے تقریباً 5 منٹ بعد وہ سب چھوڑ چھاڑ وہاں سے چلا گیا۔ غالباً انتظار کرتے کرتے اب وہ واقعی تنگ آ گیا تھا، تبھی واپس لوٹ گیا۔ امیرہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاشم صاحب اسے کمرے میں کھڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھ بنا اجازت ہی کمرے میں داخل ہوئے اور اسے مخاطب کیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے اب رات کی طرف گامزن تھے۔ امیرہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر نظریں جمائے ہوئی تھی، تبھی اپنے عقب سے آتی ہاشم صاحب کی آواز پر چونک کر پیچھے مڑی۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، خلاف توقع امیرہ نے انہیں غصے سے جواب دیا۔ امیرہ کا ایسا رویہ انہیں اور الجھا گیا۔ وہ پہلے ہی اس طرح گھر آنے پر پریشان تھے، اور پھر سارا دن گزر جانے کے بعد بھی اس نے ابھی تک منہ پر کفل لگایا ہوا تھا اور خود کو کمرے تک ہی محدود کر رکھا تھا۔ یہ سب باتیں اور پھر ابھی اس کا لہجہ انہیں اور فکرمند کر گیا تھا۔ مگر کیوں نہیں کرنی بیٹا، تم اس طرح کیوں بہیو کر رہی ہو، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ وہ فکرمند ہوتے اس کے قریب ہے۔ رفعت بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی باپ بیٹی کا مکالمہ سن رہی تھی۔ انہیں بھی امیرہ کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت کلوز رہی تھی ہمیشہ سے، اور اب اس کا ان کے ساتھ ایسے بات کرنا رفعت بیگم کو بھی بڑھتا حیرت میں ڈال رہا تھا۔ پلیز ڈیڈ، مجھے ابھی فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ چلے جائیں یہاں سے، اٹس اے ریکویسٹ۔ وہ دو ٹوک لہجے میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ ہاشم صاحب اس کی بات سن کافی شوق تھے، انہیں اس کے لہجے سے کافی رنج پہنچا تھا، جو کہ ان کی آنکھوں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاشم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا سنیے گا؟ امیرہ کا رویہ دیکھ رفعت بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر درمیان میں مداخلت کی اور ہاشم صاحب کو مخاطب کیا اور سر کے اشارے سے انہیں باہر آنے کا کہا۔ امیرہ اب دوبارہ کھڑکی کے سمت پلٹ چکی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ہاشم صاحب اسے پلٹتا دیکھ گہرا سانس لے کر رفعت بیگم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دیکھیے، ابھی آپ اس سے کوئی بات مت کیجیے، اسے تھوڑا وقت دیجیے، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ کتنی جذباتی ہے اور جذبات میں آ کر جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہے۔ انہوں نے باہر آ کر انہیں سمجھایا۔ رفعت بیگم اور ہاشم صاحب اب امیرہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑے بات کر رہے تھے، تبھی موسیٰ موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے سے باہر آیا تو ان دونوں کو امیرہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ وہیں چلا آیا۔ اچھا ہوا آپ لوگ مجھے یہیں مل گئے، ان دونوں کے نزدیک آ کر موسیٰ گویا ہوا، خیریت؟ موسیٰ کی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے اور رفعت بیگم نے اس سے استفسار کیا، دراصل مجھے آپ دونوں کچھ بتانا ہے، ایسا کریں آپ دونوں میرے کمرے میں چلیں، وہیں بات کرتے ہیں۔ موسیٰ نے انہیں جواب دے کر اپنے کمرے میں چلنے کا کہا۔ غالباً اسے امیرہ کی بات سننے کا احتمال تھا۔ وہ تینوں موسیٰ کے کمرے میں چلے آئے۔ رفعت اور ہاشم صوفے پر براجمان ہو گئے، جبکہ موسیٰ چیئر رکھ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، اب کی بار ہاشم صاحب نے لب وا کیے۔ موم ڈیڈ، ابھی مومن کی کال آئی تھی، اس نے مجھے صبح رونما ہونے والے واقعے کی پوری تفصیل بتائی ہے۔ موسیٰ نے گلا کاٹتے ہوئے بات کا آغاز کیا، پھر جلدی بتاؤ آخر کیا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان؟ رفعت بیگم بے چینی سے بولی، جبکہ ہاشم صاحب بھی ہمہ تن گوش تھے۔
نہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ دراصل موسیٰ نے ان دونوں کو صبح ہوئے واقعے کی بابت تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ مومن نے اسے کال پر بتائی تھی۔ پوری بات سن کر وہ دونوں ششدر رہ گئے۔ کچھ وقت کے لیے تو دونوں کی ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ شمس بھائی ایسا کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد رفعت بیگم کھوئے کھوئے سے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ جو آدمی اپنی بیوی کو جوئے میں ہار سکتا ہے وہ دوسری کسی عورت کا کیا لحاظ کرے گا؟ بس اسی دن کے لیے میں ڈرتا تھا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا اور مومن کی شادی ہو۔ وہ تو مومن وقت پر پہنچ گیا، ورنہ شمس تو میری بیٹی کی عزت تار تار کر دیتا۔ ہاشم صاحب صوفے سے کھڑے ہو کر انتہائی غصے میں گویا ہوئے۔ اللہ نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تھوڑا حوصلہ کرے۔ رفعت ان کا ہاتھ سہلاتی انہیں تسلی دینے لگی۔ پلیز ڈیڈ، آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ امیرہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ موسیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھانے لگا۔ ارے جاؤ، نہیں بیٹھنا مجھے، میں جا رہا ہوں، اور خبردار جو کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ ہاشم صاحب اتنا کہہ کر تنتناتے ہوئے موسیٰ کے کمرے سے نکل گئے۔ رفعت بیگم بھی ان کے پیچھے جانے لگی، مگر موسیٰ نے انہیں روک لیا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ السلام علیکم اکبر صاحب، بات کر رہے ہیں؟ کال ریسیو ہونے پر اس نے پوچھا۔ جی بات کر رہا ہوں، آپ کو؟ دوسری طرف سے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال ہے۔ وہ مجھے آپ کا نمبر ساجد بھائی نے دیا ہے، کرائے کے مکان کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی مجھے۔ اس نے کال کرنے کی وجہ بتائی۔ اوہ اچھا، جی مجھے چاہیے کرایہ دار۔ ساجد بھائی کی بیکری کی لائن میں ہی ہے میرا گھر۔ کال کا مقصد جان کر انہوں نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ جی میں جانتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں آج شام کو آتا ہوں اسی گھر پر، آپ بھی پہنچ جانا تو پھر وہیں سے طے کر لیں گے، اور میں آپ کو پورا گھر بھی دکھا دوں گا۔ انہوں نے اسے ملنے کا ٹائم بتایا۔ جی بہتر۔ اس نے بھی مختصر جواب دے کر کال کاٹ دی۔ مجھے یہاں آئے 3 دن ہو گئے ہیں، نہ مومن نے مجھے کال کی، نہ ہی مجھ سے ملنے آیا۔ وہ اس طرح مجھ سے غافل ہے جیسے اس کی زندگی میں میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ امیرہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر بظاہر ٹی وی پر نظریں مرکوز کیے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امیرہ کو یہاں رہتے 3 دن ہو گئے تھے، مگر مومن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا اب یہاں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مومن کو کال کر کے بلائے اور اسے کہے کہ اس کو یہاں سے آ کر لے جائے اپنے ساتھ۔ اسے مومن کی یاد پل پل تڑپا رہی تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا چل رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں یہ سب ہوا۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو ابھی وہ گھر میں ہوتی مومن کے پاس، وہ تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی، مگر اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنا خیال رکھ رہی تھی، کھانا ٹائم پر کھا لیتی تھی۔ اسے یاد کرتے ہوئے کب اس کی آنکھیں بھر آئیں اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور مومن کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر کی پیڈ پر حرکت کرتے اس کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ باوجود بہت کوشش کیے بھی مومن کو کال کرنے کی ہمت خود میں نہیں جتا پا رہی تھی۔ موبائل صوفے پر رکھ کر وہ دونوں ٹانگ پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس پر اپنا سر گرا کر آنکھیں موند کی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ کر اس کے ہاتھوں کو بھگونے لگے۔ مومن گھر دیکھ کر گھر کا 1 مہینے کا ایڈوانس پے کر چکا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اس گھر کو امیرہ کے استقبال کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا جس میں دونوں فلور پر 2 کمرے تھے۔ مومن کی چاہت تو یہ تھی کہ امیرہ کے لیے گھر خریدتا ہے۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ 5 سال کے اندر امیرہ کو ایک خوبصورت سا گھر بنا کر دے گا جس میں وہ ملکہ بن کر راج کرے گی، اور اسی مقصد کے لیے وہ سیونگز بھی کر رہا تھا۔ مگر فی الحال شادی کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا ہی اماؤنٹ بچا تھا کہ وہ اسی ایریا میں ایک قدرے مناسب گھر رینٹ کر لے، اور اس نے وہی کیا، کیونکہ اب اس سے یہ جدائی سہی نہیں جا رہی تھی۔ اس واقعے کو 4 سے 5 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ امیرہ کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں جتا پا رہا تھا۔ وہ اس سے بہت شرمندہ تھا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ جو اس نے اس سے اور اس کے والدین سے کیا تھا، وہ اسے وفا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ شرمندگی اپنی جگہ، مگر امیرہ کو دیکھنے، اس سے ملنے، اسے باہوں میں بھرنے کی خواہش اپنی جگہ تھی۔ اس کا دل اس کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، مگر ابھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا ان دنوں میں امیرہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ امیرہ سے غافل نہیں تھا۔ وہ مسلسل موسیٰ سے اس کے اپ ڈیٹ لیتا رہتا تھا، اور اسی لیے اسے یہ تسلی تو تھی کہ امیرہ ٹھیک ہے۔ گھر کا ایڈوانس دے کر اب وہ آرٹ گیلری آ چکا تھا۔ 4-5 دن سے آرٹ گیلری ہی اس کا مستقل ٹھکانہ بن چکی تھی۔ وہ پورا دن پوری رات پینٹنگز بناتا، انہیں سیل کرتا، اور جب کام کے دباؤ کے باعث جسم مہلت مانگتا تو 2-3 گھنٹے یہیں نیند لے لیتا۔ وہ اس دن کے بعد سے نہ اپنے گھر اور نہ ہی آفس گیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے ساری دنیا سے ہی فی الوقت کنارہ کر لیا تھا، بس مسلسل اپنے مشن پر لگا ہوا تھا تاکہ امیرہ کو لے کر جلد سے جلد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ ابھی بھی وہ ایک کینوس کو رنگوں سے سجانے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ کام مکمل کر کے جب اس نے گھڑی کی جانب نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ 2 بج چکا ہے۔ مسلسل 8 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد اب اس کا جسم آرام مانگ رہا تھا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں۔
फिर नमाज के वक्त उठकर बाकी का काम देखूंगा। इसने खुद कलामी की और एक गहरी सांस भरकर वहीं रखे एक सोफे पर लेट गया। इसे लेटे हुए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर नींद थी कि इस पर मेहरबान होने को तैयार ही ना थी। वो जैसे ही आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करता, चम से मीरा का हंसता मुस्कुराता खूबसूरत सरापा इसके सामने आ जाता और यूं इसकी नींद बार बार खुल जाती। भला फिर इस आंख में चोली से तंग आकर वो उठकर बैठ गया। हाँ, मेरा पागल कर दिया है तुमने मोमिन को, तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती। रोजाना सोचता हूँ कि सो लूँ, मगर रोजाना ही तुम तंग करने आ जाती हो। मेरी नींदों में आकर मुझे बेचैन करती हो, मगर जैसे ही तुम्हें छूने की कोशिश करूँ ओझल हो जाती हो। मोमिन मुसलसल खुद कलामी करने के अंदाज में गोया हुआ वो ख्यालों में मीरा से मुखातिब था। हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मोमिन साहब सो जाएं और सारे काम जल्दी जल्दी निपटाएं ताकि अमीरा आपके पास वापस आ जाए। अपने सर पर चपत मार वो अमीरा के ख्यालों से बाहर आया, खुद ही खुद को पावर कराता सोने के लिए लेट गया। तुम्हारी याद में तड़पते हुए जाना, दिन तो गुजर जाता है, रात नहीं कटती। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। वो चाबी से दरवाजे का लॉक खोल कर दबे पांव दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाने से पहले इसने एक नजर पूरे रोड पर डाली। गो के अभी महज 10 ही बजे थे, मगर सर्दियों के बायस रोड पर चलने वालों का ज्यादा रश नहीं था और किसी घर के बाहर भी कोई नहीं खड़ा था। इसके अलावा रोड से बस थोड़ी बहुत गाड़ियां गुजर रही थी। हर तरफ देखने के बाद इसने गहरी नजर बराबर में बने घर पर डाली। वहां भी कोई बाहर नहीं खड़ा था। हर तरह की तसल्ली कर लेने के बाद वो बिना आहट किए घर में दाखिल हुआ। दाखिली दरवाजा बंद करके गार्डन से होता हुआ सीधा शम्स के कमरे में जा पहुंचा। शम्स इस पर गहरी नींद में था। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके बेड के पास आकर नीचे फर्श पर इसके सराहने बैठ गया। बाबा, वो नम आंखों के साथ सरगोशी कैसे अंदाज में बोला, गालिबन इसे अपनी आवाज से इनकी नींद खुल जाने का डर था। मुझे माफ कर दे बाबा, उम्र के इस हिस्सा में जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब ही मैं आपको अकेला कर रहा हूँ। बोलते बोलते इसकी आंखें भीगने लगी। काश वो मनहूस दिन हमारी जिंदगी में ना आया होता तो मैं आपसे कभी दूर न जाता। सारी गलती मेरी ही थी। जब मुझे पता था कि आप नशे में हैं तो मुझे खुद अक्ल से काम लेना चाहिए था। नशे में इंसान को कहाँ होश रहता है किसी चीज का, मगर मुझे आप पर भरोसा था बाबा कि चाहे कुछ हो जाए आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकते। वो रोते हुए शम्स के चेहरे पर नजरें जमे मुसलसल खुद कलामी में मसरूफ था। बाबा, आपको पता है इस दिन के बाद से मैं अमीरा का सामना नहीं कर सका। कैसे सामना करूं, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। मैं इसकी हिफाजत करने में नाकाम रहा। मेरे होते हुए इसको किसी ने मैली आंख से देख भी कैसे लिया, और वो भी मेरे बाप ने। तू है मुझ पर। अब इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। लेकिन बाबा, मैं क्या करूं? मैं अगर अमीरा को शोहर हूं तो आपका भी तो बेटा हूं, और बेटे तो बाप का बाजू हुआ करते हैं। खुद अपने हाथों से आपका बाजू कैसे काट दूं? मैं अगर अमीरा को नहीं छोड़ सकता तो ये भी अटल है कि आपको छोड़ना भी मेरी दस्तरस से बाहर है। वो आंखों में आंसू साफ करते हुए बोला, मैंने मीरा के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लिया। अब हम लोग वहीं रहेंगे, लेकिन मैं हर वीकेंड आपसे मिलने आया करूंगा, आपके साथ पूरा दिन गुजारा करूंगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि आप बहुत जल्द दादा बनने वाले हैं, तो आपके पोता पोती को भी आपसे मिलवाने लाया करूंगा। इन्हें आपसे दूर नहीं रखूंगा। बात करते करते वो अपनी औलाद की बात पर बेसाख्ता नम आंखों से मुस्कुराया। आपको तो शायद याद भी ना हो कि मैं आपसे दूर क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि इस दिन आप नशे में थे। लेकिन बाबा, मैं खुद से आपको ये बात कभी नहीं बताऊंगा, और ना ही अमीरा को ये बात आपको या अपनी औलाद को बताने दूंगा। ये बात अब हमेशा के लिए हमारे सीनों में दफन रहेगी। वो मुसलसल इनकी जानिब देख रहा था। वैसे भी आपने ही मुझे सिखाया था कि अगर तुम दुनिया में किसी के गुनाहों की पर्दापोशी करोगे तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। तो बस आपकी सीख पर अमल करते हुए मैं ये बात भूल जाऊंगा। वो बेआवाज रो रहा था। मैंने पूरे घर में कैमरे लगा दिए हैं ताकि मैं हर वक्त आपका ध्यान रख सकूं, और जब कभी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो मैं फ़ौरन से आ सकूं। इसीलिए मैंने घर भी 2 रोड क्रॉस करके यहीं करीब में ही बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे कैमरे की फुटेज मेरे पर्सनल लैपटॉप में लाइव चलेगी, इसलिए आप बिल्कुल घबराना मत। आपका मोमिन आपका बाजू आपको कभी तनहा नहीं करेगा। शोहर का फर्ज निभाते हुए एक बेटे के फर्ज से कभी गाफिल नहीं होऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो यूं खोया हुआ जैसे शम्स इससे हम गुलाम हो और इसकी बातें गौर से सुन रहा हो। रोते रोते इसकी हिचकियां बंद गई थी। एक कदरे तेज आवाज की हिचकी पर शम्स नींद में थोड़ा कसमसाया। मोमिन ने अपने मुंह पर हाथ रख कर अपनी हिचकियों का गला घूंटा। शम्स अब दूसरी जानिब करवट कर खरांटे ले रहा था, मतलब कि वो सो चुका था। मोमिन फर्श से उठा और शम्स पर थोड़ा झुका और इसके माथे पर बोसा दिया और दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अगर वो मजीद यहाँ रुकता तो शायद शम्स की नींद खुल जाती और फिर मोमिन को सामने पाकर वो इससे घर ना आने के बारे में बात प्रेस करते, मगर फिलहाल मोमिन के पास किसी बात का भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए इसने घर शिफ्ट होने के थोड़े अरसे बाद अपने बाबा से मिलने का सोचा था। तब तक अमीरा भी कुछ बेहतर हो जाती, इसकी औलाद भी इनके दरमियान आ जाएगी और वो इस बहाने से अपने बाप से मुलाकात कर लेगा और इन्हें मसरूफियत का बहाना बनाकर इतने अरसे घर से दूर रहने का जवाब पेश कर देगा। बाकी रही बात अलग घर में रहने की,
تو اس کا بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بول دے گا کہ امیرہ کی سہولت کے لیے اس نے الگ گھر لیا ہے، اس نے سب کچھ سوچ رکھا تھا، مگر آگے قسمت نے اس کے لیے کیا طے کر رکھا تھا وہ اس بات سے اکثر انجان گارڈن سے ہوتا گھر سے باہر نکلا اور گھر کو لوک کر کے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر سے نکلتے وقت مومن نے ایک تنقیدی نگاہ تفصیل سے پورے گھر پر ڈالی۔ گھر اب مکمل طور پر امیرہ کے استقبال کے شایان شان تیار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی کارکردگی دیکھ بہت خوش تھا۔ اس نے گھر کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ اس نے جب گھر رینٹ پر لیا تو یہ نارمل سا گھر تھا جہاں دیواروں پر چونے کی پتائی کی گئی تھی اور دروازے پرانے ہونے کے باعث جگہ جگہ سے زنگ آلود تھے، مگر اس کی ایک ماہ کی انتھک محنت نے اس گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مومن نے اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے گھر کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا تھا۔ وہ بیڈ روم جو اس نے امیرہ اور اپنے لیے منتخب کیا تھا، اسے پاسٹل کلرز کے امتزاج سے سجایا تھا۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر اس نے ایبسٹریکٹ آرٹ کیا تھا اور باقی دیواروں کو اس مین دیوار میں موجود رنگوں بیبی پنک، فروزی وائلٹ سے رنگا تھا۔ کمرے کی سیلنگ کو اس نے امیرہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل اپنی آرٹ گیلری کے سیلنگ کی طرح پینٹ کیا تھا۔ کمرے کا فلور، سیلنگ اور دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، بلکہ پورے گھر کی چھتیں، فرش اور دروازے یہاں تک کہ سیڑھیاں بھی لکڑی کی ہی تھیں، جو کہ مڑی میں تعمیر گھروں کا خاصہ تھی۔ اس کمرے کے ساتھ والے کمرے کو اس نے اپنی اولاد کے لیے ڈیکوریٹ کیا تھا جو کہ کچھ ہی عرصہ میں اس دنیا میں آنے والی تھی۔ اس کمرے کی تھیم اس نے پاپ کارن رکھی تھی۔ اس نے کمرے کی ایک دیوار پر پاپ کارن کا پیکٹ بنایا تھا اور اس میں پاپ کارن کچھ اس طرز میں بنائے تھے کہ وہ ڈبہ پورا لبالب بھر کر اس میں سے چند پاپ کارن نیچے گر رہے تھے۔ باقی 3 دیواروں میں اس نے فروزی کلر کیا تھا اور دور دور چھوٹے چھوٹے پاپ کارن بنائے تھے۔ اس کے علاوہ سیلنگ پر اس نے 3D آرٹ کی مدد سے پاپ کارن بنائے تھے جو اوپر دیکھنے پر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے سیلنگ سے پاپ کارن کی بارش ہو رہی ہے۔ کمرے میں اس نے ایک چھوٹا سا بیڈ بھی لگایا تھا، اس پر بھی پاپ کارن کی پرنٹ ہوئی 3D بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی اور پاپ کارن پلو رکھے ہوئے تھے، جبکہ کمرے میں ایک چھوٹی سی وارڈروب بھی رکھی گئی تھی اور اس کو بھی پاپ کارن کے پیکٹ کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کمرے کو کسی کارٹون کریکٹر کی تھیم پر رکھنے کے بجائے اس نے پاپ کارن تھیم پر اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بچہ کسی بھی کارٹون کریکٹر سے انسپائر ہو۔ اس کے برعکس یہ پاپ کارن تھیم جو خالصاً اس ہی کے دماغ کی جات تھی، خاصی کیوٹ لگی۔ اب اس نے دونوں کمروں کو لاک کیا اور سیڑھیوں سے نیچے چلا آیا۔ نیچے آتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج کے سامنے والی دیوار پر پڑی جو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سامنے نظر آتی تھی۔ اس پر جعلی حروف میں امیرہ مومن انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ امیرہ مومن اس نے زیر لب دہرایا اور اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ مسکراتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے آ کر بھی اس نے ایک تفصیلی نگاہ کچن سمیت پورے لاؤنج پر ڈالی اور اسی جاندار مسکراہٹ کے ساتھ وہ امیرہ کو لینے کے لیے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ دروازے پر اینٹیک پینٹ ہوا تھا اور بلیک نیم پلیٹ پر سنہری حروف میں لکھا جنت نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنی کار میں بیٹھا اور کار کو بھگاتا روڈ کی دوسری جانب چلا گیا۔ ممی تم نے میری آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ میں ہٹا رہی ہوں اسے، وہ کچھ جھنجھلائی آواز میں کہتی پٹی کی جانب ہاتھ بڑھانے لگی۔ تبھی مومن نے اس کا پٹی کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کے پیچھے دبا دیا۔ خبردار، تم سے تھوڑی دیر صبر نہیں ہو رہا لڑکی؟ مومن نے ہاتھ روک کر اسے ڈپٹا۔ وہ آج بالآخر 2 ماہ کے ہجر کے بعد امیرہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہاشم انکل امیرہ کو اس کے ہمراہ بھیجنے پر بالکل راضی نہیں تھے، لیکن رفعت آنٹی کے سمجھانے اور امیرہ کی حامی بننے پر انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور امیرہ کو اس کے ساتھ بھیجنا پڑا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ امیرہ کو لیے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ امیرہ کی آنکھوں پر بندھی پٹی اس نے نرمی سے کھول دی۔ سرپرائز، مومن نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ امیرہ اس کے سرپرائز پر شوق کھڑی تھی۔ مومن نے اسے کندھے سے تھاما تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ جنت، اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ سب کیا ہے مومن؟ گو کہ اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ بے یقین ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہارا گھر، تمہاری جنت، جہاں صرف تمہارا راج چلے گا؟ مومن نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، ابھی اپنا نہیں ہے، رینٹ کا ہے، مگر بہت جلد تمہیں تمہارا اپنا گھر بھی بنا کر دوں گا، وہ مزید گویا ہوا۔ مومن، وہ منہ سے محض اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اس کی آنکھیں اس کی کیفیت پوری طرح بیان کر رہی تھیں۔ اچھا چلو، یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ اندر چلو۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کا لاک کھولا اور اسے لیے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں تیرا میرا نام لکھا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی مومن نے اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا اور لاؤنج کی دیوار پر کند ان دونوں کے ناموں کی جانب اشارہ کیا۔ ہا ہا ہا، رستہ نہیں،
ये आम लिखा है। मोमिन के अचानक गाना शुरू करने पर पहले तो वो हंसी, फिर इसी के इशारा करने पर इसने भी लुकमा दिया। ये है दरवाज़ा जहाँ तू खड़ी है। वो मीरा को लाउंज के साथ बने रूम के दरवाजे पर खड़े करते हुए गुनगुनाया, अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। अब क्या मीरा ने भी इसे कंधों से थाम कर अपने करीब किया। यहाँ से नज़ारा देखो पर्वतों का। अब गाते हुए वो इसको लेकर किचन में बनी एक छोटी सी खिड़की के पास ले आया, जहाँ से बाहर के मनाजिर नजर आ रहे थे। झांकू में कहाँ से कहाँ है झरोका? मीरा ने गाते हुए हाथ के इशारे से पूछा। ये यहाँ है, तू कहाँ है? इसके पूछने पर मोमिन ने वो छोटी सी खिड़की खोल दी। मैं आई आई आई, ये कहते हुए वो मोमिन के गले लगी। आजा। मोमिन ने भी इसे अपनी बाहों में भर लिया। देखो, मैंने देखा है एक सपना। अब मोमिन इसे कंधों से थाम कर गुनगुनाता हुआ अपने बेडरूम में ले आया। फूलों के शहर में हो घर अपना, ये कहते साथ ही इसने अमीरा को ऊपर फूलों की बारिश कर दी। क्या समा है, तू कहाँ है? वो बाहें फैलाए गुनगुनाया, मैं आई आई आई। अमीरा इसकी बाहों में चली आई। आ जाइए कहकर इसने इसे बाहों में कैद कर लिया। हा हा हा। अब वो दोनों ही खिलखिला कर हंस पड़े। कैसा लगा तुम्हें ये प्यारा सा घर? गाना खत्म करके अमीरा को पूरा घर दिखाने के बाद इसने पूछा, बेइंतहा खूबसूरत, इतना बेइंतहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब ये घर तुम्हारा है। मेरे दिल पर तो तुम पहले ही राज करती हो, अब से इस घर पर भी तुम्हारा ही राज होगा। मोमी ने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए खुद में समो लिया। थैंक यू। वो इसके सीने से लगकर पुरसकून होती आंखें मूंद की। कॉल कट कर इसने मोबाइल अपने जहाजी साइज बेड पर फेंक दिया और खुद भी बेड पर नींद दराज हो गया। इसके चेहरे के जावियों से अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, फिर बेड से उठा, स्लीपर अपने पाँव में डाली और मखनी फर्श पर चलता हुआ ग्लास डोर के पास आया। इसे खोल कर बालकनी में चला आया, जहाँ जा लगे खूबसूरत पौधे और इन पर लगे बेतहाशा रंग रंग के फूल बालकनी को दीदा जेब बना रहे थे। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही एक गहरी सांस लेकर सारी खुशबू को अपने अंदर समाया। बालकनी में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मौजूद था और वहीं स्विमिंग पूल से थोड़ी दूर एक झूला लगा हुआ था, जबकि बालकनी की दूसरी जानिब में खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ था। थोड़ी देर बालकनी में गुजारने के बाद वो दोबारा कमरे में चला आया, मगर अब की बार इसका रुख एक और ग्लास डोर की जानिब था। गूगल ओपन द डोर। वहां खड़े होकर इसने गूगल को जहमत दी। ओके, कमांड ग्रांटेड, ये कहकर मिस गूगल ने हुक्म की तकमील की। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। ये एक वॉकिंग क्लोजेट था, जिसकी हर दीवार शीशे की बनी हुई थी और सीलिंग पर जगह जगह फनूस लगे हुए थे। वहां से इसने अपने लिए एक ड्रेस निकाला और इसे लिए क्लोजेट से बाहर आ गया। क्लोज द डोर, हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया। कमांड ग्रांटेड कहकर गूगल इसका हुक्म बजा लाई। इसका रुख अब एक दूसरे दरवाजे की जानिब था। वहां खड़े होकर इसने अपने हाथों से ही लॉक ओपन किया और अंदर घुस गया। बाथरूम में दाखिल होकर इसने टच करके शावर ऑन किया और रिलैक्स होने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ब्लैक कलर का टॉवल सूट पहने बाहर आया। बाहर आकर वो कदामत आईने के सामने खड़े होकर ऑटोमेटिक हेयर ड्रायर, जो कि इसकी ड्रेसिंग के साथ ही लगा हुआ था, से अपने बाल ड्राई करने लगा। ड्राई करने के बाद इसने अपने बालों को जेल की मदद से सेट किया और अपने ऊपर अच्छे से परफ्यूम का छिड़काव किया। इसे बचपन से ही खुशबू बहुत पसंद थी और ये परफ्यूम तो इसने स्पेशली पेरिस से अपने लिए कस्टमाइज करवाया था। इसमें कई फूलों की खुशबू बसी थी। परफ्यूम से अच्छी तरह नहाने के बाद अब वो आईने के सामने खड़े होकर शर्ट पहन रहा था। इसके मसल्स काफ़ी नुमाया हो रहे थे। इसने स्लीव डाली और फिर शर्ट के बटन बंद कर दिए। अब वो टाई सेट कर रहा था और फिर इसने अपनी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर खोली। वहाँ एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियाँ रखी थी। आज के दिन के लिए इसने रोलेक्स की ब्लैक रिस्ट वॉच बंद की और अपनी कलाई में बांध ली। खुद पर एक तनकीदी निगाह तफसील से डालकर अब वो मुतमईन हो चुका था। अब वो बिल्कुल रेडी था। मेरी कार रेडी करो जल्दी, मुझे 10 मिनट में निकलना है। आईने के पास ही लगी स्क्रीन पर टच करके इसने हुक्म सुनाया। स्लीपर्स उतार कर शूज पहनता वो कमरे से बाहर निकल आया। गूगल लॉक द रूम, जाते जाते इसने कहा। ओके, गूगल ने कहते सारी तकमील की। अब वो शीशे के फर्श पर चलता हुआ जदीद तर्ज पर बने लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। इसने कॉल रिसीव की। हेलो सर, आज आपकी मीटिंग है खालिद बिन रशीद के साथ, आपको याद है ना? दूसरी जानिब इसकी मैनेजर इसे इसके आज के स्केड्यूल के बारे में बता रही थी। वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। हालांकि वो तैयार ही इसलिए हुआ था कि इसे ये मीटिंग अटेंड करनी थी, मगर अब न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था। सर, आर यू देयर? मैनेजर ने पूछा। मीटिंग पोस्टपोन कर दो, 2 दिन बाद की रख लो, हुक्मी अंदाज में कहकर इसने कॉल काट दी।
جبکہ دوسری طرف اس کا مینیجر اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے اسے کال بیک کی۔ سر، وہ میں کہہ رہا۔ کال کرنے پر مینیجر نے جلدی سے بات شروع کی۔ میرا جیٹ تیار کرو، 1 گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے وہ بولا اور اپنی بات مکمل کر اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا کال کاٹ دی۔ ایک بار پھر مینیجر موبائل ہاتھ میں تھامے اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔